انما جزاء اچھا یہ ہو گیا جی پہلا جو انسانوں میں جو سب سے اہم ترین حق ہے وہ جان کی حفاظت کا حق ہے. اس کے بعد مال کا مسئلہ آتا ہے. اب دیکھیے مال کا ذکر آ گیا. انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ ویسعون فی الارض فسادا، بے شک سزا ان لوگوں کی جو جنگ کرتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ اور زمین میں فساد مچاتے پھرتے ہیں. یہ اللہ اور رسول کے ساتھ جنگ یہاں کس بات کا؟ ایک تو وہ سود کا ذکر آیا نا سورہ بقرہ میں. یہاں کیا بات ہے؟ جب اللہ کا آرڈر نافذ ہو جاتا ہے، یعنی اللہ کا دین نافذ ہوتا ہے. اب اس کے بعد اگر کوئی وہاں پہ ڈاکہ زنی کرتا ہے یا کوئی بھی فساد کی صورت پیدا ہے، اس کی اصل میں وہ ڈھا کس کو رہا ہوتا ہے؟ اللہ کے دین کو. تو وہ جنگ کس سے ہوتی ہے؟ اللہ اور رسول کے ساتھ. یہ ڈاکوؤں کا ذکر ہے یہاں پہ. وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا، اور زمین میں فساد مچاتے ہیں، یعنی وہ جو آرڈر ہے اس کو ڈسٹرب کرتے ہیں، وہ جو انتظام ہے اس کو ہلا دیتے ہیں. ان کی سزا یہ ہے ان یقتلوا. اب دیکھیے ایک قتل ناحق کی سزا ہے، وہ یہ ہے کہ اسے بدلے میں جیسے اس نے قتل کیا ویسے اسے قتل کیا جائے. گلا گھونٹ کے مارا اسے گلا گھونٹ کے مارا جائے، چھرا مار کے مارا اسے چھرا مارا جائے، جیسے اس نے کیا ویسے اس کے ساتھ کیا جائے. وہ تو اس کی سزا ہو گئی. یہ دوسری بات ہے جس نے ڈاکہ زنی کی، زبردستی کسی سے کسی کا مال چھینا ہے جبرن، اس کی سزا صرف قتل کرنا نہیں ہے، اس کی سزا ہے یا وہ ہاتھ کاٹنا نہیں ہے جس کا آگے ذکر کرا جائے گا، وہ چوری ہے، یہ ڈاکہ زنی ہے. اس کی سزا ان یقتلوا، وہ ٹکڑے ٹکڑے کیے جائیں، قیمہ بنایا جائے ان کا. او یصلبوا، یا انہیں سولی دیا جائے سر عام لوگوں کے سامنے. او تقطع ایدیہم وارجلہم من خلاف، یا ان کے ہاتھ اور ان کے پاؤں مخالف سمت سے کاٹ کے ڈال دیے جائیں، تڑپ تڑپ کے مریں. او ینفوا من الارض، یا یہ کہ وہ زمین سے بے دخل جلا وطن کر دیے جائیں، دھکیل کے باہر کر دیے جائیں، نکال باہر کیے جائیں. آج کل ہمارے چیف صاحب حافظ صاحب بھی ہیں تو وہ بھی یہ آیتیں پڑھ پڑھ کے لوگوں کو سناتے ہیں نا. بندہ پکڑ کے امریکہ کو دے دیتے ہیں، اگلا کام یہ کر دیتے ہیں. اب وہ پتہ نہیں قرآن کی کس آیت میں لکھا ہوا ہے. وہ ہمارے جو استاد تھے نا حافظ احمد یار صاحب، پتہ نہیں آپ میں سے بعض واقف ہوں گے، تو وہ کہتے تھے کہ ایک دفعہ جو ہے نا وہ ہم نے ان کے کوئی دوست تھے تو انہوں نے وہ فوج میں تھے، وہ بلوچستان کے علاقے میں تعیناتی تھی، وہاں کوئی ایک جوان تھا، اس کے کوئی رشتہ دار نہیں تھے، تو انہوں نے وہیں ڈھونڈ ڈانڈ کے اس کو کوئی رشتہ وغیرہ اس کے لیے ڈھونڈا. تو وہ پیسے لینے کے عادی تھے، وہ جیسے ہوتا ہے بعض علاقوں میں رواج. تو انہوں نے کوئی پیسے بتائے اتنے طے کرنے. تو جو خالہ تھیں ان کے پاس وہ گئے نا کوئی 2-3 بندے کہ پیسے نہ لیے جائیں. آخر قرآن میں کہاں لکھا ہوا ہے کہ پیسے لیے جائیں؟ تو نیک خاتون تھی، ان کو قرآن کا حوالہ دیا. تو اس نے کہا بچہ آپ کو نہیں پتا جس صفحے پہ لکھا ہوا ہے کہ انگریز کی نوکری کرنی جائز ہے، اگلے صفحے پہ یہی لکھا ہوا ہے. تو اب پتہ نہیں یہ کس صفحے پہ لکھا ہوا ہے، ہمارے پاس تو نہیں پہنچا. او تقطع ایدیہم او ارجلہم من خلاف او ینفوا من الارض، یا انہیں زمین میں کہیں جلا وطن کر دیا جائے. ذالک لہم خزی فی الدنیا، یہ ان کا بدلہ ہے جو دنیا میں انہوں نے کیا. ولہم فی الآخرۃ عذاب عظیم، اور آخرت میں ان کے لیے عذاب عظیم ہے. ایک منٹ رک کے ایک بات سوچیں نا، چوری مال ہی چھینا ہے نا، مال چھپا کے چھین لیا وہ چوری ہے، اس کی سزا ہاتھ کاٹنا ہے. زبردستی چھین لیا اس کی سزا یہ ہے. اسی پر قیاس کیجئے، کسی نے کسی کی عزت لوٹ لی، مال لوٹا تو یہ ہو گیا، تو عزت لوٹ لی باہم رضامندی سے ہوا ہے، اس کی سزا وہ ہے جو سورہ نور میں آئی ہے، یا یہ کہ اسی صورت میں آگے ہم پڑھ لیں گے وہ جو یہودیوں کا مسئلہ آیا ہے زیر بحث، اگر شادی شدہ ہیں تو پھر وہ سزا ہے جو تورات میں آئی ہے. لیکن اگر اس نے وہ زبردستی معاملہ کیا ہے تو پھر بھی وہی سزا ہے. اصل میں ہمارے ہاں یہ جھگڑا ہے نا کہ بھئی وہ 4 گواہ لے کے آؤ. اس پر کوئی کیسے 4 گواہ لے کے آئے گا جس نے یہ اہتمام کیا کہ میں نے یہ کام زبردستی کرنا ہے؟ وہ 4 گواہ کی پوزیشن چھوڑے گا؟ یہ معاملہ ہی دوسرا ہے، یہ وہ والا معاملہ نہیں ہے بالرضا والا، یہ بالجبر والا معاملہ ہے. اور جب مال چھینا جائے زبردستی یا عزت لوٹی جائے زبردستی، وہ پھر اس ذیل میں آئے گا جو اس آیت میں آتا ہے. ذالک لہم خزی فی الدنیا ولہم فی الآخرۃ عذاب عظیم، دنیا میں ان کے لیے رسوائی ہے، یعنی یہ والا کام کیا جائے ان کے ساتھ، اور آخرت میں ان کے لیے عذاب عظیم ہے. الا الذین تابوا من قبل ان تقدروا علیہم، سوائے ان کے کہ جو توبہ کر لیں اس سے پہلے کہ تم ان پر قدرت حاصل کرو، یعنی انہیں گرفتار کرنے سے پہلے ہی وہ توبہ تائب ہو جائیں تو پھر یہ حد ان پر نہیں لگے گی، اس سے وہ بری ذمہ ہو جائیں گے. فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، جان رکھو کہ اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے وہ لوگوں جو اللہ کا ایمان لائے ہو، اللہ کا تقوی اختیار کرو، ڈرو اللہ سے.
वबतगू इलैहिल वसीला, और अल्लाह की तरफ वसीला तलाश करो, ज़रिया ढूंढो अल्लाह तक पहुँचने का। अब इस पर बहुत सारी जो है ना वो आरा हैं, मुख्तलिफ हैं। अब जब ज़रिया और वसीला का लफ्ज़ आया है तो हम इस गर्म तंदूर पे हम अपनी रोटी ना लगाएं, ये कैसे हो सकता है? यानी कोई बुज़ुर्ग ढूंढो जो तुम्हें अल्लाह तक पहुँचाए, जो खुद पहुँचा हुआ हो उसके गिट्टे पकड़ लो ताकि वो तुम्हें लेके अल्लाह तक जाए। ये मतलब नहीं है भाई, ये वही बात है मुतशाबे वाली, अपने मतलब का माना निकालने वाली। असल मसला क्या है? एक माना किया गया अल्लाह का कुर्ब हासिल करो, कुर्ब तक आपको तकवा लेके गए, और दूसरा अगर कोई ज़रिया है तो वो कौन सा है? जो खुद अल्लाह ने बताया है, वातसिमू बिहब्लिल्लाह, अल्लाह तक पहुँचना है तो अल्लाह की रस्सी से चिमट जाओ, ये तुम्हें पहुँचाएगी अल्लाह तक। और वो क्या है? कुरान मजीद है। और दूसरी चीज़ क्या है अल्लाह तक पहुँचाने वाली? वजाहिदू फी सबीलिही, अल्लाह की राह में जहाद करो, लअल्लकुम तुफलिहून। हाँ, इधर से जो कहते हैं ना, मैं गुजरांवाला बाईपास सीधा पिंडी GHQ, वो फिर ये कोशिश करता है कि चलें किसी का पकड़ लो, सनू भी ले चल नाल वे बाबू सुनी गड्डी वाले, तो वो किसी ऐसे बाबू सुने को तलाश करते हैं जो उन्हें अल्लाह तक पहुंचा दे। तो जाहिर है जो जिनके दिल में चोर है तो फिर उन्हें कोई डाकू टक्कर जाए तो क्या फ़र्क पड़ेगा, दोनों एक जैसे हैं। लेकिन असल रास्ता ये है, सिरात मुस्तकीम ये है, कुरान और जहाद, ये दो हैं वो चीज़ जो अल्लाह तक आपको लेके जाने वाले हैं। इन्नल्लज़ीना कफ़रू, बेशक वो लोग जिन्होंने कुफर किया, लौ अन्ना लहुम मा फिल अर्दि जमीअन, अगर उनके पास मिल्कियत में हो जो कुछ ज़मीन में है सब का सब, तमाम दौलत जो है ना वो उनके पास हो, वह मिसलहु, इतनी और भी हो, माहू इनके इसके साथ, ले यफ्तदू बिही, तो वो उस दिन फिदिये में देने के लिए तैयार हो जाएंगे, मिन अज़ाब यौमिल क़ियामा, क़यामत के दिन के अज़ाब से बचने के लिए। तो आज अल्लाह तो सिर्फ तुमसे ये कह रहा है ना, टाइम इधर लगाओ तो बदले में तुम जन्नत पाओ। उस दिन वो सारा कुछ, तमाम ज़मीन की दौलत उससे दुगनी भी दे के जान छुड़ाने के लिए तैयार हो जाएगा बंदा। लेकिन ये कि मा तुक़ब्बिला मिनहुम, उस दिन उनसे कबूल नहीं किया जाएगा। वलहुम अज़ाबुन अलीम, और उनके लिए दर्दनाक अज़ाब होगा। युरीदूना यखरुजू मिनहा, चाहेंगे कि उस दोज़ख से निकलें, आग से, मिनन नार, आग से, वमा हुम बिखारिजीन मिनहा, और वो नहीं निकल सकेंगे, वो नहीं हो सकेंगे उससे निकलने वाले। वलहुम अज़ाबुम मुकीम, और कायम रहने वाला अज़ाब होगा उनके ऊपर। अब देखिए उसी माल की हिफाजत के लिए अगली बात आ गई, चोर वाली। वह सारे को, वह सारे का, तो चोर मर्द हो या चोर औरत हो, फ़क़्तऊ ऐदियहुमा, उन दोनों के हाथ काटो। अच्छा, ये हर माल पे ये नहीं होगा, मतलब ये कि उसकी भी एक मिकदार है। फिर ये कि माल महफूज हो, सड़क पे पड़ा हुआ ना हो कि वहाँ से उठा के ले गया तो चोरी कहलाएगा उसकी, यानी वो किसी ने रखा है, संभाल के रखा, वहाँ से कोई निकाल के ले गया। इसका ये मतलब नहीं कि वो चोरी नहीं है। देखिए वो इंदल्ला चोरी है जब आपने किसी का माल उठा लिया, लेकिन ये कि जिस पर हद नाफिज होगी दुनिया में वो माल है कि जो आप उसने महफूज करके रखा हुआ था और आप पूरी प्लानिंग करके निकाल के ले गए, चले गए। वैसे तो आपने जूता भी किसी का उठा लिया, कहीं पड़ा हुआ भी उठा लिया, तब भी वो है तो शय बेगानी, आपकी तो नहीं थी, आप तो उसके हकदार तो नहीं हो, लेकिन हद नाफिज नहीं होगी। आखिरत में जुर्म है, हद नाफिज करने के लिए मामला दूसरा है। फ़क़्तऊ ऐदियहुमा जज़ाम बेमा कसबा, जो उन्होंने कमाई की है ये उसका बदला है। नकालम मिनल्लाह, ये अल्लाह की तरफ से तंबीह है, इबरत है, ताकि बाकी लोग भी इससे इबरत सबक हासिल करें। वल्लाहु अज़ीज़ुन हकीम, अल्लाह ज़बरदस्त है, हिकमत वाला है। 1998 में ना काबुल जाने का इत्तेफाक हुआ। उधर वो जो पुराने घर शर थे ना, उनकी खिड़कियां भी लोग निकाल के ले गए थे। ये नए नए ये आए थे जो आजकल फिर आए हुए हैं, तो ये इन्होंने सज़ाएं नाफिज कर दी थी। तो इनके आने के बाद जो इंडियन वो सफारत खाना था ना, उसको वो किया, लूटा गया था या जो भी जलाया गिराया, उसकी अलमारियाँ, उसकी हर शय महफूज थी, उसको किसी ने हाथ भी नहीं लगाया। क्योंकि अब जो है ना, हाथ लगाने का मतलब हाथ जाना भी था, लिहाजा किसी सवाल ही नहीं पैदा हो, कोई नज़दीक भी फटका हो उसके, वो उधर ही पड़ा हुआ है सब कुछ। ये फ़र्क पड़ता है जब आप भरे स्टेडियम में लोगों के सामने किसी, अभी हाथ साथ है, अभी है ही नहीं। ये तमाशा आप आंखों से एक दफ़ा देख लें तो उसके बाद हो सकता है कि वो कोई नूर हीरा भी कहीं पड़ा हुआ हो तो आप कहें तोबा तोबा, ये तो पता नहीं ये सांप है, ये हीरा तो नहीं है, ये कहीं मुझे कोई डिसीव करने के लिए तो ये नहीं किया गया। ये वाकई इबरत है, होती है, बहुत बड़ी इबरत होती है।
یہ اللہ کی طرف سے عبرت کا سامان ہے. واللہ عزیز حکیم، اور اللہ تعالیٰ زبردست ہے اور حکمت والا ہے. فمن تاب من بعد ظلم ہی، جو اپنے ظلم کے بعد توبہ کر لے، یعنی کوئی گناہ کیا، چوری کی، توبہ کر لی، لیکن اس توبہ سے وہ جو جرم ہے، دنیا کی سزا وہ نہیں ٹلے گی، اللہ کے ہاں وہ جو سزا ہے وہ معاف ہو جائے گی. وہ اصلاح، اور پھر ٹھیک بھی ہو جائے، ہیرا پھیری بھی چھوڑ دے. کہتے ہیں نا چور چوری سے جاتا ہے، ہیرا پھیری سے نہیں جاتا. تو توبہ ایسی کرے کہ ہیرا پھیری بھی چھوڑے. فَإِنَّ اللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ، تو اس پر اللہ تعالیٰ مہربان ہوگا. ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے. علم تعلم ان اللہ لہ ملک السماوات والارض، کیا تم نہیں جانتے کہ اللہ وہ ہے جس کی آسمانوں اور زمین کی بادشاہی ہے. یہ احکام دے رہا ہے، کون دے رہا ہے؟ اللہ دے رہا ہے. وہ کون ہے؟ وہ بادشاہ ہے. تو بادشاہ احکام دیتا ہے، آرڈیننس ہیں اس کے. یعذب من یشاء، جسے چاہے سزا دے، ویغفر لمن یشاء، جسے چاہے بخش دے. واللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ سب کر سکتا ہے، ہر شے پر قادر ہے. یا ایھا الرسول، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، لا یحزنک الذین یسارعون فی الکفر من الذین قالوا آمنا بافواہہم ولم تؤمن قلوبہم. آپ کو غمگین نہ کرے ان لوگوں کی بھاگ دوڑ جو کفر کی خاطر ادھر ادھر بھاگتے پھرتے ہیں، ان لوگوں میں سے کہ جنہوں نے منہ سے یہ کہا کہ ہم ایمان لائے ہیں اور ان کے دل ایمان نہیں لائے. اب وہ بات کھلی، منافق کون ہوتا ہے؟ جو منہ سے تو مانتا ہے، دل اس کا نہیں مان رہا ہوتا ہے. وَمِنَ الَّذِينَ هَادُوا، یہ صرف منافق ہی نہیں ہے، اس کام پر وہ بھی کاربند ہیں جو یہودی کہلاتے ہیں، ان میں سے بھی ہیں. سَمَّاعُونَ لِلْكَذِبِ، یہ جھوٹ سننے کے متوالے ہیں، ان کو سچ سننا پسند ہی نہیں. آج بھی جو لوگ سچ بیان کریں ان کو کتنے لوگ فالو کرتے ہیں، اور جو جھوٹ گھڑیں اور پھیلائیں تو معلوم ہوتا ہے ویورشپ گئی لاکھوں میں، ایک دم ملینز میں. تو یہ خود جھوٹ پسند کرتے ہیں. سماعون للکذب، جھوٹ ہی سننا چاہتے ہیں، وہ بولتے بھی ہیں، سنتے بھی ہیں، سنتے ہیں جھوٹ بولنے کے لیے. اور سماعون لقوم آخرین، اور وہ سنتے ہیں دوسری قوم کو. ایک معنی یہ ہو سکتا ہے یعنی آپ کی اطاعت نہیں کرتے، ان کی اطاعت کرتے ہیں. اور دوسرا معنی یہ کہ آپ کی باتیں سنتے ہیں ان کی خاطر، تاکہ ان تک وہ جاسوسی کریں، ان تک بات پہنچائیں. لم یاتوک، جو خود آپ کے پاس نہیں آتے. منافق ہوں، یہ ایجنٹ کس کے ہیں؟ وہ یہودیوں کے بڑے بڑے جو مذہبی پیشوا ہیں ان کے. یہ یہاں سے خبریں اٹھاتے ہیں، جا کے ان کو سناتے ہیں. یحرفون الکلم من بعد مواضعہ، وہ بات کو اس کے ٹھکانے سے جب وہ جم چکی ہے وہاں سے ہٹا دیتے ہیں، نیا بیانیہ اس سے نکال دیتے ہیں. یقولون ان اوتیتم ھذا، وہ کہتے ہیں کہ اگر تمہیں یہ چیز دی جائے تو فخذوہ، تو لے لینا. وَإِن لَّمْ تُؤْتَوْهُ، اور اگر تمہیں یہ حکم نہ ملے فاحذروا، تو بچتے رہنا. آج جب میں یہ پڑھ رہا تھا نا، عجیب بات میرے ذہن میں آئی کہ جب چور کی سزا آئی ہے تو میرے ذہن میں یہ تھا نا کہ جو یہ ابھی ربط آپ کے سامنے رکھا ہے، نظام اور پھر حقوق. تو جب حق کی بات آئے گی تو قتل ناحق، اور اس کے بعد اگلی بات مال کا ذکر آ گیا، اس کے بعد عزت کا ذکر آنا چاہیے. تو وہ مجھے خیال آیا کہ وہ تو سورہ نور میں آیا ہے، یہاں نہیں آیا. لیکن جب آگے فوراً یہ بات آ گئی. اب یہ تورات کا معاملہ ہے جس کا یہاں پہ ذکر ہو رہا ہے. مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ ان کے ہاں تورات میں یہ حکم موجود تھا اللہ کی طرف سے کہ اگر شادی شدہ مرد یا عورت ملوث ہوں گے بے حیائی کے کام میں تو انہیں سنسار کیا جائے گا. اب ان کے کوئی بہت ہی خاندانی لوگ تھے، ایلیٹ، رولنگ ایلیٹ میں سے تھے، تو انہوں نے یہ حرکت کر لی، اور یہ کر لی تو گواہ بھی پورے ہو گئے، سارا مطلب اہتمام ہو گیا. اب اگر وہ ان کے علماء جو ہیں، ان کے عالم، وہ فیصلہ کرتے ہیں تورات کے مطابق، تو یہ اعلیٰ خاندان کے چشم و چراغ پتھروں کے آگے جو ہے نا وہ تکہ بوٹی ہو جائے گی ان کی. تو انہوں نے کہا یہ نئے نئے رسول آئے ہیں، ہو سکتا ہے یہ کوئی اس میں کوئی تخفیف ہو، تو آپ ادھر چلے جاؤ اور ان سے جا کے حضور سے فیصلہ کروا لو، اور اگر وہ سزا نافذ کریں کوڑوں کی تو لے لینا، لیکن اگر وہ سزا نافذ کریں سنسار کی تو کہنا جی ہمیں منظور نہیں ہے، ہم اس عدالت کا فیصلہ تسلیم نہیں کرتے، ہم اپنی سپریم کورٹ میں واپس جاتے ہیں، پھر یہ کر لینا. فاحذروا، پھر بچتے رہنا. وَمَن يُرِدِ اللَّهُ فِتْنَتَهُ، اور جس کے لیے اللہ تعالیٰ کسی آزمائش کا یا فتنے کا سامان کر لے، ارادہ کر لے، فَلَن تَمْلِكَ لَهُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا، اس کے لیے آپ نہیں پاؤ گے کوئی بھی جو اس کا اختیار رکھنے والا. اولئک الذین لم یرد اللہ ان یطہر قلوبہم، یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے اللہ نے پسند نہیں کیا کہ ان کے دلوں کو پاک کرے. یہ دل کی ناپاکی ہے کہ آدمی اللہ کے ساتھ یہ ایسے چکر کرے. لہم فی الدنیا خزی، ان کے لیے دنیا کی زندگی میں رسوائی ہے. ولہم فی الآخرۃ عذاب عظیم، اور آخرت میں ان کے لیے بڑا عذاب ہے. اور بڑا تردد کرنا پڑا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو،
انہوں نے پھر ان کے عالم بلایا جو ایک حق پرست، اس نے وہ بھی کوشش کی، جو ایک بڑا عالم تھا جو سمجھتا تھا ساری، اس نے کوشش کی کہ چھپائے، لیکن یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی تورات کے جاننے والے تھے، وہ کرتے کرتے اس سے اگلوایا بڑی مشکل، پہلے اس نے انگلی بھی رکھ لی اس جگہ پہ، یعنی اس حد تک بھی اس نے چھپانے کی کوشش کی، پھر وہ بات کھلی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنسار کا حد جو ہے نا نافذ کی ان کے اوپر، ساتھ یہ فرمایا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے ایک جو ترک شدہ متروک حد تھی اس کو اثر نو زندہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب آپ سوچیں جو ہم میں سے لوگ اٹھ کر یہ کہتے ہیں کہ قرآن میں سنسار کرنے کا حکم نہیں آیا، اس لیے شادی شدہ ہو یا غیر شادی شدہ ہو اسے کوڑے ہی مارے جائیں گے، یہ در حقیقت ایک طرف سنت کا انکار ہے، دوسری طرف اس یعنی لوگوں کو ایک غلط فہمی سے دوچار کرنا ہے، کیونکہ تورات کس کی کتاب ہے؟ اللہ کی۔ قرآن یہ کہہ رہا ہے، یہاں پہ یہ بات آ گئی نا، یہ تورات میں حکم موجود تھا، تو جب تک قرآن میں اس کی منسوخی کا حکم نہیں آئے گا تو وہ تو چلتا رہے گا۔ تورات میں اگر حکم تھا قبلہ بیت المقدس ہے تو قرآن نے آ کے اسے منسوخ کیا تو قبلہ تبدیل ہوا نا، جب تک قرآن نے منسوخ نہیں کیا وہی قبلہ رہا۔ اسی طرح ارتداد کا مسئلہ ہے، قرآن تورات کی یہ بات قرآن سے ثابت ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جن لوگوں نے بچڑے کی عبادت کی تھی ان کو قتل کرنے کا حکم دیا تھا، قرآن نے اسے جو منع ہے سند دی ہے کہ یہ ایسا ہی ہوا، اب قرآن نے اسے منسوخ نہیں کیا تو وہ نافذ العمل ہے یا نہیں ہے؟ یہی بات اس مسئلے میں بھی ہے، یہ سنسار کرنے کے مسئلے میں بھی۔ سماعون للکذب، یہ جاسوسی کرنے کے لیے سنتے ہیں، جھوٹ بولنے کے لیے، قالون للسخط، اور سود کھاتے ہیں، حرام کھاتے ہیں۔ فَإِن جَاءُوكَ، اور اگر یہ آپ کے پاس آئیں، فَاحْكُم بَيْنَهُمْ، آپ کی مرضی ہے آپ ان کے درمیان فیصلہ کریں، او عارض عنہم، یا آپ ان سے اعراض کر لیں، کہیں میں تمہارا فیصلہ ہی نہیں کرتا، پوری بات مانو گے تو فیصلہ کروں گا، یہ کیا ہے یہ مانوں گا اور یہ نہیں مانوں گا، اس طرح تو فیصلے نہیں ہوتے۔ وَإِن تُعْرِضْ عَنْهُمْ، اگر آپ ان سے اعراض کر لو گے، فَلَن يَضُرُّوكَ شَيْئًا، وہ آپ کا ہرگز کچھ بگاڑ نہیں سکتے۔ وَإِن حَكَمْتَ، اور اگر آپ ان کے درمیان فیصلہ کریں، فَاحْكُم بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ، یہ آ گیا وہ قسط، عدل و قسط، تو ان کے درمیان انصاف کے ساتھ فیصلہ کر دیجئے۔ ان اللہ یحب المقسطین، بے شک اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ وکیف یحکمونک، اور یہ کیسے آپ کو حکم بناتے ہیں، جج بناتے ہیں۔ وعندہم التوراۃ، ان کے پاس تورات موجود ہے، فیہا حکم اللہ، اس تورات میں سنسار کرنے کا اللہ کا حکم موجود ہے۔ ثم یتولون من بعد ذلک، اس کے باوجود یہ منہ موڑتے ہیں اس سے۔ وما اولئک بالمؤمنین، یہ تو تورات پر بھی ایمان رکھنے والے نہیں ہیں۔ اس کا مطلب ہے اللہ کے جس حکم پر عمل نہ کیا جائے گویا ایمان نہیں ہے، یہ تورات پر ایمان رکھنے والے نہیں ہیں۔ انا انزلنا، اب یہاں سے وہ مضمون شروع ہوا، تمام کتابوں کا ذکر کیا اور یہی بات سمجھائی، یہ جو ان کے بارے میں آئی ہے کہ جو اللہ نے احکام نازل کیے ہیں اس کے مطابق فیصلے کرنے پڑیں گے، نہیں کرو گے تو اللہ کی کتاب میں کافر ہو۔ دنیا کے رجسٹر میں ٹھیک ہے مسلمان رہو گے، لیکن اللہ کے رجسٹر میں کافر بنو گے، ظالم بنو گے، فاسق بنو گے۔ اگلا رکوع پورا در حقیقت اس حصے کی تشریح ہے۔ انا انزلنا التوراۃ، ہم نے تورات نازل کی، فیہا ھدی، اس میں ہدایت ہے، ونور، اور روشنی ہے، اس میں ایمان کی باتیں بھی ہیں۔ یحکم بہا النبیون، اور اس کے ذریعے سے فیصلے کرتے تھے انبیاء۔ انبیاء اپنی مرضی سے فیصلے نہیں کرتے تھے، تورات کے نازل کردہ کے مطابق فیصلے کرتے تھے۔ کون سے انبیاء؟ الذین اسلموا، جو خود تورات کے فرما بردار تھے۔ للذین ہادو، فیصلے کرتے تھے یہودیوں کے درمیان، تورات یہودیوں کے لیے ہدایت تھی، ان کے درمیان فیصلے کرتے تھے۔ اور کون اس کے مطابق فیصلے کرتا تھا؟ والربانیون والاخبار، اور جو درویش لوگ تھے، صوفی مزاج لوگ تھے، وہ بھی تورات کے مطابق فیصلے کرتے تھے، اور عالم لوگ بھی کرتے تھے۔ بے مستحفظوا من کتاب اللہ، جو وہ اللہ کی کتاب کے محافظ بنائے گئے تھے۔ اللہ کی کتاب کا وارث کون ہے؟ پہلے نبی ہوتے تھے، علماء اور درویش اللہ کے فقراء ہوتے تھے۔ اب انبیاء ہیں نہیں تو اللہ کی کتاب کا وارث کون؟ العلماء ورثوا الانبیاء، تو اب یہ ہے اس کے وارث، لیکن اس وراثت کا حق کیا ہے؟ اس کے مطابق فیصلے کرنا ہے۔ وَكَانُوا عَلَيْهِ شُهَدَاء، وہ اس کے اوپر گواہ تھے، وہ شہداء کا لفظ بھی آ گیا ہے، یعنی ان کا عمل گواہی دیتا تھا یہ کتاب ہے، وہ خود کتاب گویا ہیں، عملی کتاب ہیں۔ تو اصل عالم کون ہے؟ جو مجسم کتاب ہو،
ان کا کردار کتاب کی تعلیم میں ڈھلا ہوا ہو، وہ عالم ہے۔ فلا تخشوا الناس، تو اے مسلمانوں تم لوگوں سے نہ ڈرو، واخشونی، مجھ سے ڈرو، ولا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا، میری آیات کو یعنی میرے احکام کو دنیا کے معمولی فائدوں کے عوض مت بیچو، یعنی پس پشت نہ ڈالو۔ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، اب وہ بات آ گئی، جو اللہ کے نازل کردہ کے مطابق فیصلے نہیں کرتا، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، وہ کافر ہیں۔ آخرت میں یہ بات تو اسی طرح ہوگی، وہاں تو یہ بات نہیں چلے گی کہ ہمارے رجسٹر میں یہ کیا لکھے ہوئے ہیں، وہ اللہ کی فیصلہ تو یہ ہے۔ وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ، اور اس تورات میں ہم نے لکھ دیا تھا، ابھی وہ عدل اور انصاف اور وہ جو سارا جو ہے نا قسط اور عدل، اس کا تقاضا کیا تھا کہ ہم نے لکھ دیا آنکھ کے بدلے میں آنکھ، یعنی فرض کر دیا تھا ان النفس بالنفس، جان کے بدلے میں جان، آنکھ کے بدلے میں آنکھ، والانف بالانف، ناک کے بدلے میں ناک، والاذن بالاذن، اور کان کے بدلے میں کان، والسن بالسن، اور دانت کے بدلے میں دانت، کسی نے کسی کا دانت توڑا بدلے میں اس کا دانت توڑا جائے گا، والجروح قصاص، اسی طرح ہر زخم کا برابر بدلہ دیا جائے گا۔ یہ ہے عدل و قسط۔ فمن تصدق بھی، ہاں کوئی معاف کر دے، فہو کفارۃ اللہ، تو یہ اس کا کفارہ بن جائے گا۔ ومن لم یحکم بما انزل اللہ فاولئک هم الظالمون، اور جو اللہ کے نازل کردہ کے مطابق فیصلے نہیں کرتے وہ ظالم ہیں۔ اب وہ عہد یعنی کتاب کے عہد کا مطلب کیا ہے؟ خود اس پر عمل کرو اور اس کے مطابق فیصلے کرو، آپ اس عہد پر کاربند ہو۔ اگر ایسا نہیں کرتے تو اب کہاں کے مسلمان ہو؟ اب کافر ہو یا یہ کہ ظالم ہو۔ وَقَفَّيْنَا عَلَىٰ آثَارِهِمْ بِعِیسَىٰ ابْنِ مریم، اور انہی کے آثار پر نقش پا پر ہم نے بھیجا عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کو، مصدقا لما بین یدیہ، اور وہ تصدیق کرتے ہوئے آئے جو پہلے سے ان کے پاس تھا، من التورات، تورات میں سے، وآتیناہ الانجیل، ان کو ہم نے انجیل عطا کی، فیہ ھدی و نور، اس میں ہدایت اور نور دونوں تھے، ومصدقا لما بین یدیہ من التورات، اور وہ انجیل بھی تصدیق کرتی تھی اس کی جو اس کے پاس پہلے سے تورات تھی، وہدن، وہ ہدایت تھی، وموعظۃ للمتقین، اور متقیوں کے لیے اس میں نصیحت تھی۔ وَلْيَحْكُمْ أَهْلُ الْإِنجِيلِ، وہ جو میثاق کتاب ہے اس کا تقاضا کیا ہے؟ اہل انجیل پر بھی لازم ہے کہ وہ تورات انجیل کے مطابق فیصلے کریں، بما انزل اللہ فی، جیسے کہ اس میں اللہ نے احکام اتارے ہیں۔ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، اور جو اللہ کے نازل کردہ کے مطابق فیصلے نہیں کرتے وہ فاسق ہیں۔ اب وہ فاسق کا لفظ ابھی جو ہم پڑھ کے آئے تھے، فَلَا تَأْسَ عَلَى الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ، ایک فسق یہ بھی ہے، اللہ کے نازل کردہ کے مطابق فیصلے نہ کرنا فسق ہے۔ تو رات والوں کا ذکر ہو گیا، انجیل والوں کا ذکر ہو گیا، باقی کون رہ گئے؟ قرآن والے۔ اب وہ سنیں، وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ، اب ہم نے آپ کی طرف حق کے ساتھ کتاب اتار دی ہے، مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِثْلِهَا۔ اب اس کا حق کیسے ادا ہوگا؟ اس کا عہد کیا ہے؟ اس کا میثاق کیا ہے؟ فَاحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، ان کے درمیان آپ فیصلہ کیجئے جیسے اللہ نے نازل کیا ہے، چور کو چوری کی سزا دیجئے جیسے اللہ نے حکم دیا ہے، اور جو بھی جس جرم کا میں ملوث ہے اس کا اطلاق کیجئے اس کے پاس جیسے اللہ نے حکم دیا ہے۔ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ، اور ان کی خواہشات کی پیروی نہ کرنا، وہ جیسے وہ سارے آ کے اپنے چور کو بچانے کی کوشش کی تھی، انہیں ایسا نہیں کرنا، ان کی باتیں نہ سننا۔ اما جاءک من الحق، جب آپ کے پاس یہ اللہ کی طرف سے حق آ چکا ہوا ہے، نہ آتا ٹھیک ہے، آ گیا ہے تو اس کی قدر کرنی ہے، وہ اس کی قدر کیا ہے؟ اس کے مطابق فیصلے کرنے۔ اب لوگوں کی بات نہیں سننی ہے، وہ آپ کے محبوب ہوں، پیارے ہوں، دلارے ہوں، نہ، پیار کریں ان سے، محبت کریں ان سے، لیکن ان کی حدود ہیں اور اللہ کے بعد ہیں، اور اللہ کی حد کا تقاضا یہ ہے کہ پہلے اس کی کتاب، بعد میں ان کی خواہشات۔ لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا، تم میں سے ہر ایک کے لیے ہم نے شریعت بھی رکھی ہے اور منہاج، اس کا طریقہ بھی رکھا ہے۔ دیکھیں، ایک ہے دین، وہ نظام ہے، ایک ہے قانون، احکام، وہ اس دین کے تحفظ کے لیے ہیں۔ ان احکام پر عمل کرنے کا بھی ایک میتھڈ ہے، طریقہ ہے۔ اللہ کو حکم ہے نماز پڑھو تو پڑھنی کیسے ہے؟ وہ ہے منہاج۔ یہ تین چیزیں آ گئی ہمارے سامنے۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، اور اگر اللہ چاہے، لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً، سب کو ایک ہی امت بناتا، تمام انسان اللہ کے فرما بردار ہوتے جیسے فرشتے ہیں، جیسے یہ باقی مخلوق ہے، اپنی جو حدود اللہ نے مقرر کر دی ہیں اس سے باہر کوئی نہیں نکلتی، ایسے ہی سارے انسان ہوتے۔
वलाकिन लियब्लुवकुम फीमा आताकुम, लेकिन ये कि अल्लाह का जो यहाँ मंसूबा था वो ये था कि तुम्हें आजमाए, एक जो तुम्हें दिया है, तौरात वालों को तौरात में, इंजील वालों को इंजील में, कुरान वालों को कुरान में, फिर ये कि ये भी देखे कि वो अपना जत्था छोड़ के इधर आ सकते हैं या नहीं आ सकते, गुरोही तआस्सुब से बालातर हो सकते हैं या नहीं हो सकते, ये सब इम्तिहान के लिए हुआ। फस्तबिकुल खैरात, तो मुसलमानों तुम ये इन तासुबात में ना पढ़ना, तुमने नेकियों में एक दूसरे से आगे निकलने की कोशिश करनी है। इलल्लाहि मरजिउकुम जमीआ, तुम सब के सब का लौट के अल्लाह ही के जनाब में हाजिर होना है। फयुनब्बिउकुम बिमा कुंतुम फीहि तख्तलिफून, जिन चीज़ों में तुम इख्तलाफ किया करते थे वो सब तुम्हें खोल के बता देगा। वानिहकुम बैनहुम बिमा अनज़लल्लाह, अब वो बात यहाँ हमारे लिए आ गई, जैसे वो था ना वल यहकुम आलुल इंजील बिमा अनज़लल्लाह, इसी तरह अब आ गया वानिहकुम, ए नबी आप इनके दरमियान फैसला कीजिए, बैनहुम, इनके माबैन, बिमा अनज़लल्लाह, जो अल्लाह ने नाजिल किया उसके मुताबिक। इसके नुज़ूल का असल मकसद ये है, वला तत्तबि अहवाअहुम, इनकी ख्वाहिशात की पैरवी नहीं करना, लोगों की मर्जी क्या है और विल ऑफ द पीपल क्या नहीं, अल्लाह की विल को देखना है। वख्ज़रहुम, इनसे चौकन्ने रहना, क्योंकि ये सारा जत्था बना के चिकनी चुकनी बातें सुना के हो सकता है आपको बिचला दें अल्लाह के नाजिल करदा से, तो इनकी बातों में नहीं आना है, फर्मली पूरी कुव्वत के साथ खड़े रहना है, मजबूत थाम के रखना है इसको। अन यफ्तनू काम बाज़ मा अंज़लल्लाहु इलैक, कहीं ये आपको बिचला ना दें जो अल्लाह ने आपकी तरफ नाजिल किया है उसकी किसी बात से, किसी एक बात से भी ना फिसला सकें। फ़इन तवल्लाउ, और अगर ये न माने, फ़ालम, तो आप याद रखिए, जान लीजिए, अन्नमा युरीदुल्लाहु अन युसीबहुम बिबाज़ि ज़ुनूबिहिम, इसका मतलब है कि अल्लाह ताला ने इनके बारे में फ़ैसला कर लिया है कि इनके बाज़ गुनाहों के नतीजे में इन्हें दुनिया में मुसीबत पहुँचाए। अल्लाह का नाजिल करदा मौजूद हो, उसकी तरफ बुलाया जा रहा हो, कौम न मान रही हो, इसका मतलब है इसकी दुर्गत बनेगी, खुली धमकी है अल्लाह की तरफ से। वइन्ना कसीरा मिनन नासि लफासिकून, लोगों की अक्सरियत तो है ही फासिक, वो अपनी मर्जी चलाते हैं, मर्जी ख्वाहिशात के ताबे होती है, ख्वाहिशात शैतान की छेड़ें, तो ये गोया अल्लाह के अहकाम से निकले होते हैं। अफा हुक्मुल जाहिलियत यबगून, ये क्या जहालत के हुक्म के मुतलाशी हैं। यानी इस वक्त जिसे आप पीपल विल कहते हैं वो क्या होती है, मेरा जिस्म मेरी मर्जी, उसके पीछे कोई फ़लसफ़ा होता है, उसके पीछे कोई अखलाक होते हैं, कोई अखलाकी उसूल होता है, नहीं, एक तरंग होती है, एक उछंग होता है, वो एक कैफियत होती है जो तारी है, वो मैं पूरी करके छोड़ूंगा, मेरा जुनून, वाह जी वाह। तो ये जुनून, ये जज्बातियत, ये ख्वाहिशात की पैरवी, ये जहालत नहीं है। बेशक आप PhD हूँ, अगर मगलूबुल जज्बात हैं, मगलूबुल ख्वाहिशात हैं, तो वो PhD आपके किसी काम की है, वो तो साइड पे रखी हुई है। हाँ, वो एक काम की है, तनख्वाह बढ़ी है आपकी, आपकी सेहत के ऊपर, आपके अखलाक के ऊपर तो उसने कोई असर नहीं डाला है। तो ये किस शय के ख्वाहिशमंद हैं, जहालत के हुक्म के मुतलाशी हैं कि इन पर वो नाफिज किया जाए। वमन अहसनु मिनल्लाहि हुक्मा, अल्लाह के हुक्म से ज्यादा बेहतर किसका हुक्म हो सकता है। अब आप सोचें, इससे खुली बातें और क्या हो सकती हैं, और हम ये चीज़ें अल्लाह की छोड़कर अगर जो कुछ हमें मगरिब सिखा रहा है उसको समझें ये हिकमत की बातें हैं, तो ज़रा सोचें इससे बड़ी नादानी की बात क्या होगी। हमने देखा है कि फैशन में उलझ कर अक्सर तुमने असलाफ की इज़्ज़त के कफन बेच दिए, नई तहजीब की बेरू बहारों के अपनी तहजीब के शादाब चमन बेच दिए। लिकौम यूक़िनून, लेकिन अल्लाह के हुक्म का हुस्न किस पर खुलता है, उन लोगों पर खुलता है जो यकीन रखने वाले हैं, अल्लाह को जो मानने वाले हैं, अल्लाह पर यकीन रखते हैं। बारक अल्लाहु ली व लकुम फ़िल कुरानिल अज़ीम व नफ़ानी व इय्याकुम बिल आयाति व ज़िक्रिल हकीम।